السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی مخلوقات کے اندر ایک انتہائی با کرامت، شرف و فضیلت کی حامل مخلوق بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ عزت، یہ فضیلت، یہ شرف اور یہ کرامت جو انسان کو عطا فرمایا ہے، تو اس کے بعد اسے یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ یہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جو جس کے جی میں آئے اسے کر لے، جو اس کے جی میں آئے نہ کرے۔ نہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا بھلا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ میں نے تجھے اپنی بہت ساری مخلوقات پر عزت، کرامت، شرف و فضیلت عطا فرمائی، اور اس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں سب تیرے لیے پیدا کی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ نے سب تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے، تمہاری چاکری پہ لگا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو چاہو کرو، جو مرضی کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ انسان، اللہ رب العزت نے تجھے جانوروں پر فضیلت عطا فرمائی، پرندوں پہ فضیلت، مچھلیوں پہ فضیلت، زمین پہ رینگنے، دوڑنے، بھاگنے، چلنے پھرنے والے درندوں پہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی، اور پھر تو اس سطح پہ زندگی گزارے جو ان جانوروں کی زندگی ہے، اسی طرح کھائے، اسی طرح پیے، اسی طرح اپنا گھر بنائے، اسی طرح اپنے اولاد پیدا کرے اور چلا جائے۔ تیرے اور جانوروں کے اندر وہ فرق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی حکمت، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کے جلال کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ عقل دے، اور انسانوں کو اتنا خوبصورت جسم دے، اور انسانوں کے لیے اس جہان کی ساری نعمتیں فراوانی کے ساتھ پیدا فرما کے مہیا فرمائے کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہے، جو مانگتا ہے انسان وہ بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس کی ضرورت ہے اس نے وہ بھی دے رکھی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو چیز تم نے منہ سے مانگی یا تم نے اپنے حال اور
اپنی کیفیت سے مانگی، اللہ نے وہ تمہیں سب کچھ عطا فرما دی۔ اور اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ذرا توجہ فرمائیے۔ ہم جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو خوشحال، آسودہ اور وسعت والے ہیں، اللہ ان کو اور وسعت دے اور برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہما شما، ہم ماتڑ تو ماتڑ، کمزور لوگ ہیں، میڈیاکر ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، اور کئی متوسط سے بھی نیچے مزدور طبقے کے لوگ ہیں۔ عام طور پر جو بڑا اونچے طبقے کا آدمی ہے، وہ بھی جب اپنے سے اونچے والوں کو دیکھتا ہے تو میرے پاس کیا ہے، اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہی چھوٹا سا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ جو ان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ ہیں جن کو یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، وہ امریکہ اور کینیڈا والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس کم ہے، بل گیٹس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس کم ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے جو اللہ اکبر بلیونیر ہیں، جو خربوں ڈالر کی دولت رکھنے والے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن انسان بڑا نادان ہے، خدا کی قسم، میں، آپ اور ہم میں سے ہر ایک ذرا کبھی اپنے آپ پر نظر ڈال کے دیکھیں، ان آنکھوں کو دیکھیں، ان کانوں کو دیکھیں، ان دانتوں کو دیکھیں، اس زبان کو دیکھیں، اور اس زبان میں رکھے ہوئے ان ذائقوں کے چکھنے اور جاننے کی صلاحیت کو دیکھیں، اور اس گلے میں رکھے ہوئے ساؤنڈ باکس کو دیکھیں۔ یہ جو آواز نکالتا ہے، گلے میں ساؤنڈ باکس رکھا ہوا ہے میرے مالک نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اور جو سسٹم میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ ریفائنری لگی ہوئی ہے خون صاف کرنے کے لیے، جا کے پوچھو ان سے جنہیں ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ ہفتے میں دو بار خون صاف کروانا پڑتا ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، بالکل نچڑ جاتے ہیں، اور ہم ہر وقت خون صاف ہو رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، جگر کام کر رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے۔ ان سے دیکھیے، ان کو دیکھیے جا کے جو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، آئے اللہ اکبر۔ اور ہمیں تازہ آکسیجن ملتی ہے، آکسیجن اتنی فراوانی کے ساتھ پیدا کی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمیں اس طرح سلنڈر لگانے پڑے آکسیجن کے پیچھے رکھ کے کندھے کے، اور ان سے سانس لینی پڑے تو کیا بنے گی ہماری حالت؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سلنڈر ختم ہو جائے گا اور ہم سانس لینے سے لاچار اور بے بس ہو جائیں گے۔ آکسیجن دی ہوئی ہے، اور آکسیجن کو کنزیوم کرنے کا سسٹم دیا ہوا ہے، لیتے ہیں پھیپھڑے اس آکسیجن کو لے کے خون میں شامل کر کے تیرے جسم کے ایک ایک سیل اور ایک ایک ذرے اور ایک ایک ریشے کے اندر پہنچاتے ہیں۔ اگر نہ جائے آکسیجن، تیرا جسم ڈھیر ہو جائے۔ یہ سسٹم جو میرے مالک نے مجھے اور آپ کو دیے ہوئے ہیں، جاؤ خریدنے جاؤ، یہ کتنے پیسے لگیں گے، کہاں سے خرید کے لاؤ گے؟ مفت میں دیے ہوئے، اور کب سے دیے ہوئے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے جس دن اللہ اکبر باپ اور ماں کا نطفہ، ماں کا بویضہ اور باپ کا ہوینا دونوں ملے تھے، اس دن سے میرے مالک نے تیرے لیے یہ نعمتیں شروع کی ہوئی ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جینوں کی شکل میں جب انسان آیا اس وقت سے، تھوڑا سا پانی منگوائیں، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، وہ جو نظر نہیں آتا تھا، وہ سپرم باپ کا اور ماں کا وہ بویضہ
جو نظر نہیں آتا تھا میرے مالک نے اس کو بڑھایا 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 بڑھایا، کیسے کیسے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اللہ اکبر۔ کہاں وہ خون کی چھوٹی سی پھٹکی اور کہاں وہ خون کی پھٹکی کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور کہاں ان کے اندر یہ ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پہ کیا خوب گوشت چڑھایا، سبحان اللہ۔ یہ ماتھے پہ بھی گوشت چڑھایا میرے مالک نے، اور کولے پہ بھی گوشت چڑھایا ہے۔ اگر کولے والا گوشت ماتھے پہ ہو اور ماتھے والا گوشت کولے پہ ہو تو سارے چھلے ہی رہی ہے، بینچ جو گئی نہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مالک کے کیا کمال ہیں، اللہ اکبر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ انسان جو سمجھتا ہے نا کہ ان کو ملا ہوا مجھے کچھ نہیں، وہ صاف بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کی جگہ پہ نئی بھی آتی رہتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل والی باشعور مخلوق بنایا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو۔ یہ تمہارے بھیجے میں جو عقل رکھی ہوئی ہے یہ کس لیے رکھی ہے؟ اسی لیے رکھی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن انسان اگر اس عقل سے کام نہ لے اور دیکھے نہ، اور اس عقل کا حامل ہونے کے باوجود جانوروں کی سطح پر زندگی گزارے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ وہ پوچھے گا نہیں، پھر انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ جس نے اللہ اکبر یہ زمین و آسمان کی نعمتیں تیرے لیے مسخر کر دی، وہ جس نے یہ زمین کی ساری بھری ہوئی نعمتوں کا دسترخوان تیرے لیے سجا دیا، اور تجھے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے لذت اور لطف لینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دیا، اور پھر تیرے اندر ایسا ذوق اور تیرے اندر اللہ رب العزت نے ایسی امنگ پیدا کی کہ تو ذائقے نئے سے نئے بناتا ہے، ڈیزائن نئے سے نئے بناتا ہے، اور کھانے نئے سے نئے بناتا ہے، اور ذائقوں کے اندر سے نئے ذائقے نکالتا ہے۔ یہ سارا میرے اس مالک کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر؟ سبحان اللہ۔ بھینسیں آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ چارہ کھاتی تھی اور آج بھی ویسا ہی چارہ کھا رہی ہیں، اور مچھلیاں آج سے 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی سمندروں کے اندر مٹی کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی اور اس سے آکسیجن لیتی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، اور پرندے بھی اسی طرح دانہ دنکا لیتے ہیں جس طرح آج سے 1000 سال پہلے تھے۔ اور ہم ماشاءاللہ کس طرح کھجوروں کی پیوند کاریاں کر کر کے ان کی قسمیں بنا بنا کے 100 سے زیادہ قسمیں بنائی ہوئی ہیں، اور آم شروع ہونے والا ہے، اور تم نے آموں کے اندر قلمی آم کے اندر کیا کیا پیوند کاریاں کر کے کیسے کیسے ذائقے بنائے ہوئے ہیں، سیبوں کے ذائقے، انگوروں کے ذائقے، اناروں کے ذائقے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سلامت رکھے ان پکانے والوں ماہرین کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو گھروں کے اندر دسترخوان سجاتے ہیں، اور کتنی کتنی ڈشیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ذائقے اور کیا کیا لذتیں اور کیا کیا قوتیں اور ان کی کیا کیا تاثیر ہوتی ہے کھانے کی۔ اس نے میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے تیرے لیے اتنا بڑا دسترخوان سجایا ہوا۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے جس سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھ انسان، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دانش کی بات کی ہے، کہتے ہیں ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن، ابر باد مہو خورشید و فلک درکارن، انسان، بادل، ہوا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تتو نان بکف آری و بغفلت نہ خوری، تاکہ تو کھانا کھائے اور غفلت کے ساتھ نہ کھائے تو یہ کہے میرے اللہ کا شکر جس نے مجھے کھلایا،
میرے اللہ کا شکر جس نے مجھے پلایا، میرے اللہ کا شکر جس نے مجھے کھلا پلا کے اس کو میرے لیے جسم کا، توانائی کا اور جسم کی قوت کا اور صحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ میرے لیے بوجھ بنتا، جو اس کی ضرورت اور افادیت تھی وہ تو میں نے لے لی، اور جو بالکل فضلہ تھا اور ایسی چیز تھی جو میرے لیے نقصان دہ تھی اس کے نکلنے کا سامان کر دیا۔ میں پھر اللہ اکبر ہلکا پھلکا ہو گیا، توانائی لے کے پہلے لذت لی، پھر توانائی لی، پھر زندگی لی، اور پھر جو کچھ تھا ویسٹ اس سے فارغ ہو کر پھر توانا ہو گیا اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اس لیے کام میں لگی ہوئی ہے کہ تو کھانا کھائے۔ ہماز بہرے تو برگشتہ ہو سرگرداں، یہ چاند ستارے، یہ بادل ہوائیں، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، سارے ہماز بہرے تو سرگشتہ ہو، یہ سارے کے سارے تیرے لیے، از بہرے تو سرگشتہ ہو، حیران، یہ سارے کے سارے تیرے لیے گھوم رہے ہیں اور سارے کے سارے تیرے لیے کام کر رہے ہیں۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، یہ تو فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے پھر تو اس کی نافرمانی کرے اور فرما بردار نہ بنے۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ انسان کبھی اپنے آپ پر غور کر، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ جانور، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی فرما برداری کریں اور تجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور تجھ سے اللہ رب العزت کی فرما برداری نہ ہو سکے، تیری زندگی اس کی نافرمانی کے اندر گزرے۔ میرے بھائیوں، ہر وقت مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے۔ عقل مند کاروباری کون ہوتا ہے؟ 6 مہینے بعد روز کی روکڑ تیار کرتا ہے، روز کی روکڑ تیار کرتا ہے، مہینے بعد لینے دینے سارے کر کے بچت دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور آیا کیا ہے، گیا کیا ہے، بچا کیا ہے اور کھویا کیا ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد جون کے جون میں یا دسمبر کے دسمبر میں پورے سال کی بیلنس شیٹ تیار کر کے یہ دیکھتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور یہی کاروباری کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جس نے نہ روز کی روکڑ دیکھی، نہ مہینے کی کاپیاں دیکھی، نہ سال کی بیلنس شیٹ دیکھی، ایسا تاجر کتنے سال چلے گا؟ فیکٹری چلا لے گا، کاروبار سیٹ کر لے گا، ڈبولے گا سارا کچھ، ستیہ ناش کر دے گا ہر چیز کا، کوئی چیز نہیں بچے گی، کھا جائیں گے لوگ اس کو لوٹ کے۔ اللہ اکبر، اپنے بھی لوٹ کے کھا جائیں گے اور بیگانے بھی لوٹ کے کھا جائیں گے، اور ہمارے پیچھے بھی دشمن لگا ہوا ہے۔ 2 دشمن ہیں ہمارے ساتھ، 2 دشمن لگے ہوئے، ایک اندر بیٹھا ہوا ہے نفس امارہ بالسوء، ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اور اس کی اولاد۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو اور اس کی چالوں سے بچو، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز اور دھوکہ دینے والا فریبی مکار کسی دھوکے اور فریب کے اندر تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ دیکھنا انسان، تو بڑا قیمتی ہے، تو بڑا قیمتی ہے۔ یہ شیطان، یہ تیرا دشمن ہے، اس نے قسم کھا کے کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو چیلنج دے کے کہا ہے، اللہ رب العزت کو چیلنج کر کے کہا ہے کہ یہ انسان جس کو تو نے ارأیت ھذا الذی کرمت علی، یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی اور تو نے کہا کہ اس کو سجدہ کر، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کو اور اس کی نسل کی جڑ کاٹ دوں گا، میں ان کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر،
اللہ رب العزت نے فرمایا جا زور لگا لے، جا لگا لے زور، جو تو کر سکتا ہے کر لے، جو میرے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہیں تیرا زور ان پہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اور اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں مانتا ہوں جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا، میں مانتا ہوں الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم۔ تو میرے بھائیوں، اندر والا دشمن بھی ہے، اس سے بھی باخبر رہنا ہے کہ کہیں غلط طرف نہ لے جائے، اور یہ باہر والا دشمن بھی ہر طرف سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا انتظام فرمایا ہے۔ یہ کائنات کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور ہوش اور دانش عقل رکھنے والے کو یہ ہر چیز پکار پکار کے بتاتی ہے کہ سورج اللہ کا فرما بردار، ستارے اللہ کے فرما بردار، زمین پہاڑ اللہ کے فرما بردار، آسمان اللہ کا فرما بردار، انسان تو بھی اللہ کا فرما بردار بن جا، بادشاہ ہو اس کا فرما بردار بن جا، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، ہر چیز جو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے یہ انسان کو بتاتی ہے کہ تو بھی اللہ کا فرما بردار بن جا۔ اور اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی اتاری کتاب کی صورت میں، نبی بھیجے ان کتابوں کی تشریح کرنے والے، انہوں نے بھی لوگوں کو یہی کہا، کیا کہا؟ فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے، وحی کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور اندر جہاں ایک انسان کے اندر دشمن ہے نفس امارہ، وہاں اللہ رب العزت نے ایک اور بھی چیز رکھی ہوئی ہے جسے ہماری زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے، اور حدیث کی زبان میں واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی انسان کو غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ الارم کرتا ہے، ٹوکتا ہے، دیکھ کیا کر رہا ہے، دیکھ کیا کر رہا ہے۔ اندر وہ واعظ موجود ہے جو الارم کرتا ہے، جو اسے خبردار کرتا ہے کہ تو صحیح نہیں کر رہا، اور وہ اتنا زبردست ہے، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، مجھے بتائیے نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ہوتی ہے مطمئنت الیہ نفسک، جسے کرو تو تمہارا دل مطمئن ہو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ والاسم ما حاک فی صدری کا، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تو پردہ ڈالے، چھپ کے کرے، چھپا کے رکھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ احساس ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گا۔ كَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، یہ پہچان ہے گناہ کی، اور نیکی پہ مطمئن ہوتا ہے انسان، یہ پہچان ہے نیکی کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو نا، استفتی قلبہ کا، یہ جو اللہ کا واعظ اور ضمیر تیرے دل کے اندر ہے اس سے پوچھ لے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، لوگ تجھے بڑی پٹیاں پڑھائیں گے اور تجھے بڑے رستے بتائیں گے، اور تو کر لے، پالیسی لے لے اور یہ کام کر لے، دیکھ تو صحیح تجھے ملے گا کیا۔ یہ جو نشے باز ہوتے ہیں نا، یہ نشے پہ لگاتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سوٹا لگا کے تو دیکھ، ایک دفعہ بھری ہوئی سگریٹ پی کے تو دیکھ، اور اس کو کہتے ہیں ایک اللہ اکبر، یہ جو شراب کا ایک جام ہے، ذرا تو لے کے تو دیکھ اس کا مزہ کیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے انسان کو کیسا سرور ملتا ہے، وہ لگاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ اور اسی طرح غلط کام کرنے والے، غلط دوست، غلط ساتھی، ساتھ رکھنے والے، ساتھ لے کے جانے والے انسان کو بڑی پٹیاں پڑھاتے ہیں اور بڑے رستے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان سے نہ پوچھ،
وہ تمہیں بہت کچھ کہیں گے، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ تو اللہ رب العزت نے اندر جہاں نفس امارہ ہے اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے واعظ بھی رکھا ہوا ہے، ضمیر بھی رکھا ہوا ہے، جو دل کے اندر نفس لوامہ ہے، اللہ نے جس کی قسم کھا کے کہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو انسان کو ملامت کرتا ہے اور غلط کام کرنے پہ ٹوکتا ہے۔ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے حساب کے لیے اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضمیر کے اندر جو اللہ رب العزت نے نفس لوامہ رکھا ہوا ہے، یہ اندر ہمارے جو اللہ رب العزت نے واعظ رکھا ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحیح بھی چیز ہوتی ہے اور غلط بھی چیز ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں کہ گنوا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رہا ہوں یا میں اپنی زندگی کو خسارے کے اندر گزار کے اور جو اپنی اصل زندگی ہے اس کو برباد کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس وقت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر تقریر کے اندر اور ہر خطبے کے اندر یہ کلمہ ہوا کرتا تھا، لوگو حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس حساب کی گھڑی سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ایمان میرا کہاں ہے، اسلام میرا کہاں ہے، اخلاص میرا کہاں ہے، توحید میری کہاں ہے، اللہ کے ساتھ محبت میری کہاں ہے، اللہ کے لیے قربانی میری کہاں ہے۔ آج ان چیزوں کا محاسبہ کر لو اور ان کو بہتر اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر لو، انہیں اپ گریڈ کرو، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، آگے سے آگے اور اونچا سے اونچا لے جانے کی کوشش کرو، اور جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو انڈر لائن کرو، ریڈ لائن کے ساتھ نشاندہی کر لو کہ اس پہ قابو پانا ہے۔ اگر کہیں خانے میں کبر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تیری ناک میں ہے، تیرے دماغ میں ہے، تیرے دل میں ہے، جہاں کہیں بڑائی ہے نکال دے، اس کو کریت کے نکال دے، کھرچ کے نکال دے۔ بندگی کے ساتھ تکبر اکٹھا نہیں ہوتا۔ جس دل میں تکبر ہے، ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبر ہوتا کیا ہے؟ کبر ہوتا کیا ہے؟ کبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، یہ آدمی کا جی چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے اس جہان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جس چیز کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، برگزاروں کو دیکھو، اللہ اکبر، لالا زاروں کو دیکھو، کتنے خوبصورت ہیں، نیچر بیوٹی کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، کبر یہ ہوتا ہے بطر الحق وغمت الناس، کہ انسان کے سامنے حق آ جائے، پتہ چل جائے یہ حق ہے، اب میں اس کی مان لوں، اب اس مولوی کی مان لوں، اب میں اس کی مان لوں، ابھی آج تک پھر ہمیں رہنا چھولے ہی بیچے، ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے بزنس کیے ہیں، ہم تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے رہے ہیں، اور اب اس کی بات مان لیں کہ ہم غلط رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، اس کا شکریہ ادا کر، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم بھولے ہوئے تھے، آؤ صحیح راستہ یہ ہے، تم غلط راستے پہ تھے، اب حق کو قبول کر لو۔ اگر حق کو نہیں مانو گے
تو یہ ہے تکبر. حق واضح ہو جائے اور دل گواہی دے کہ یہ حق ہے اور پھر انسان نہ مانے، یہ تکبر ہے. شیطان نے نہیں مانا، تکبر کیا. شیطان استکبارا، تکبر کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. ابو جہل نے تکبر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بھتیجے نے پوچھا کہ ابو الحکم، ہم تو اس کو ابو جہل کہتے ہیں نا، اس کے رشتہ دار اور مکے کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا دانا، چودھری. اس نے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نہیں ہیں. تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا پترا کیا بتاؤں. اس بندے نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی کو غلط کام نہیں کیا، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اب یہ جھوٹ بولے گا نہیں. اندر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن کیوں مانتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بنو ہاشم اور ہم بنو مخزوم، قریش کے دونوں چوٹی کے قبیلے ہیں، ہمارا آپس میں مقابلہ ہے. انہوں نے بھی کارنامے کیے اور ہم نے بھی کارنامے کیے، انہوں نے بھی داد و دہش کیا اور ہم نے بھی کیا، کھلایا پلایا، مہمان نوازیاں کی، حاجیوں کے اوپر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کے اوپر خرچ کیا، عزت کے لیے، شرافت کے لیے ہم نے بھی کیا. جب عزت اور شرف کے معاملے میں ہم دونوں دوڑ اور ریس کے گھوڑوں کی طرح آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے دو بدو بھاگ رہے تھے، اور جو آخری گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم مقابل تھے، تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر رسول پیدا ہو گیا، تم پیچھے آ جاؤ اور ہم آگے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچھے لگ جائیں، ان کو مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب ہم نے نہیں ماننا. یہودیوں نے بھی اسی لیے نہیں مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنی اسرائیل میں آتے تو ہم مان لیتے، بنی اسماعیل میں آ گیا یہودی، ہم نہیں مانیں گے. عیسائیوں نے بھی اسی لیے نہیں مانا. اور آج بھی اگر ہم اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی سنت کو نہ مانیں، اللہ انہی دنیا میں ویلی لگی پھرتی، انہوں نے پتہ نہیں گا، انہوں نے نما پتہ لگ گیا، انہوں نے نما دین آ گیا. میرے بھائیوں، قلت اور کثرت میں یار نہیں ہے، زیادہ اور تھوڑے ہونا میں یار نہیں ہے. اور یہ پلے بات باندھ لو کہ جنت میں جانے والے تھوڑے ہوں گے، جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے. جنت میں جانے والے 1000 میں سے صرف 1، اور جہنم میں جانے والے 1000 میں سے 999. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کا بھی محاسبہ کرو، اپنی شخصیت کا بھی محاسبہ کرو، اپنے علم کا بھی محاسبہ کرو. اور میں نے اس دنیا کے لیے کیا کچھ سیکھا، کیا کچھ جانا، کیا کچھ سوچا، کتنی محنت کی اس دنیا کے لیے جو رہنے والی نہیں، اور جو آخرت رہنے والی ہے، دائمی اور ابدی ہے. وہاں کی لذتیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی بادشاہیاں سب دائمی اور ابدی ہیں. اس کے لیے میں نے کیا سیکھا، اس کے لیے میں نے کیا پڑھا، اس کے لیے میں نے کیا سوچا. اور آخرت کا علم بھی کسی نے حاصل کیا؟ دنیا کا تو ماشاءاللہ پریپ سے شروع ہو جاتا ہے، پریپ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے مجھے تو وہ سارے سٹیپ نہیں آتے جو کنڈر گارڈن سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے سے آگے پی ایچ ڈی، اور پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا ہے، اور پھر ریفریشر کورس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مطالعہ چلتا رہتا ہے. یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے، لیکن آخرت کے لیے کیا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ فرصت ہی نہیں ہے. اتنی مصروفیت ہے. کہتے ہیں سانو تو مرن کا بھی ویل نہیں ہے. اتنی مصروفیت ہے کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. اور کبھی اسپتال میں جا کے دیکھ، یہ بھی تیری طرح کہتے تھے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، آپ پڑے ہوئے ہیں اور 4-4 5-5 اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے فرصت ملی ہے؟ جا دیکھ جا کے ان کو. اور کبھی قبرستان بھی جا کے، بڑا قبرستان دیکھ رہا کرو، اتنے بڑے بڑے سیٹ پے نے جڑے آدھے نے بھی سارے کو ٹائم نہیں گا، اج اتنے پے نے ہڈیاں کوئی نہیں بچ جائے گی. اللہ اکبر. اس علم کی فکر کرو جو آخرت کا علم ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، شدت کے ساتھ ناپسند کرتے ہیں اس شخص کو، کل جازری جواز، ہر اس متکبر کو اور ہر اس حریص کو، بخیل کو، جازری جواز سخاب فی الاسواق، جو بازاروں کے اندر سارا دن شور کرتا رہتا ہے، اونچی اونچی لے لو، پکڑ لو، لاؤ، دو، سنبھالو، ادھر کرو ادھر کرو، جیفت باللیل، رات کو مردار بن کے پڑا ہوا ہے، حمار بالنہار، دن کو گدھے کی طرح جتا ہوا ہے، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کا عالم اور آخرت کا جاہل۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے علم کا محاسبہ کرو۔ میرا علم، میں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہوا ہے، اور آخرت کا بھی علم حاصل کر لو، آخرت کا بھی علم حاصل کر لو۔ آخرت کا علم کس سے؟ آخرت میں کیا بنتا ہے؟ آخرت میں پودے لگتے ہیں، باغ بنتے ہیں، محل بنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کینال ویو میں پلاٹ بنانے کے لیے، کینال ویو میں کوٹھی بنانے کے لیے، بنگلہ بنانے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، پلاٹ خریدو، اور پھر بلڈنگ بناؤ، اور پھر ایسے کرو، اور پھر ایسے کرو۔ اور جنت میں گھر بنانے کے لیے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لو، اللہ جنت کے اندر پیلس بنا دیتا ہے، جنت کے اندر پیلس بنا دیتا ہے۔ او غریبوں، او مزدوروں، اور آپ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا یہاں گھر نہیں ہے، میرا وہاں گھر نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں بیٹھا ہوں، چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھا ہوں، اور تیرے پاس موقع ہے کہ تو 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کے جنت میں اپنا محل بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں فارم ہاؤس بنا لوں جس میں میرے پودے لگے ہوئے ہوں، قسم قسم کے رنگا رنگ کے پودے، پھولوں والے، پھلوں والے، شاندار پودے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے، انہوں نے کہا بیٹا میرے بچوں کو اور اپنی امت کو جا کے پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس جنت کے اندر پودے تم نے لگانے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہو ایک پودا لگ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہو ایک پودا لگ جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو جنت میں تمہارے باغ لگتے ہیں، اور تمہیں کبھی جنت کے باغوں کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے باغ خود لگانے ہیں، تم یہی باغ لگانے کے اندر اور فارم ہاؤس بنانے کے اندر لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرو، حاسبو قبل ان تحاسبوا، میں کہاں لگا ہوا ہوں؟ یہ جسم جو اللہ نے تمہیں دیا تھا، یہ عقل جو اللہ نے تمہیں دی تھی، اور یہ صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی تھی، کیا اس لیے تھی، اللہ اکبر، کہ تو یہ دنیا بنائے جو دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا، یہ دنیا بنائے جو کل تیرے کام نہیں آئے گی، جس دن تیری آنکھیں کھلیں گی تو اس دن تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا ہے کچھ نہیں۔ اور وہ دن جس دن آئے گا یوم یجمعکم لیوم التغابن، جس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج کون کما کے آیا اور کون گوا کے آیا، کون پا کے آیا اور کون کھو کے آیا، کون لے کے آیا اور کون پیچھے چھوڑ کے برباد کر کے آ گیا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی فکر کرو، آج اپنی زندگی کو کارآمد بنا لو، آج اپنی جوانی کو کارآمد بنا لو، آج اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا لو، آج اپنے علم کو بہتر بنا لو۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے جب تک یہ دماغ دیا ہوا ہے، اس سے قرآن سیکھ لو، حدیث سیکھ لو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت ایک اثر ہے اور بہت ہی مؤثر اثر ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، من دان نفسہ جو اپنے آپ کو مطیع بنا لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، شریعت کے تابع بنا لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المومنین اقیس، سب سے زیادہ دانا، ہوش مند اور سمجھدار مومن کون سا ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا،
سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا۔ ہم عقل مند ہیں؟ بھولے ہوئے ہیں۔ بچوں کی فکر، بیٹیوں کی فکر، دامادوں کی فکر، پوتوں کی فکر، نواسوں کی فکر، رشتہ داروں کی فکر۔ یہ کرو فکر، میں نہیں کہتا نہ کرو، لیکن یہ ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تجھے قبر کی فکر بھول جائے۔ یہ ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تجھے حشر کی فکر بھول جائے۔ یہ ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تجھے اپنے ٹھکانے کی فکر بھول جائے۔ نہیں، محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو ہے ہی احتساب کا مہینہ۔ احتساب کے دو معنی ہیں، رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، رمضان کا قیام کرے احتساب کے ساتھ، اور احتساب کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اور ایک احتساب کا معنی نیب والوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نیب والوں کا پتہ ہے، جن کی کڑکی میں نواز شریف آیا ہوا ہے، زرداری آیا ہوا ہے۔ یہ نیب کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ادارہ ہے نیشنل آڈیٹر بیورج، اکاؤنٹیبلٹی بیورج۔ یہ یعنی قومی احتساب کا ادارہ ہے، اور کسی کا کیس ان کے پاس چلا جائے تو سارے گھر والوں کو موشن لگ جاتے ہیں کہ ہمارا حساب ان کے پاس چلا گیا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اوپر سے کہلوا کے چھوٹ جاتا ہے، دھمکی دے کے بھی چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ میں سے ہر ایک کا اللہ کے سامنے ایسا حساب جانے والا ہے، ایسا حساب ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن اس طرح نہ آئے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی وکالت کرنے والا، ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دائیں دیکھے گا تو عمل، بائیں دیکھے گا تو عمل، اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم۔ اور انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ کن سوالوں کا؟ تجھے عمر دی تھی، کہاں لگائی؟ عمر کی جوانی کہاں لگائی؟ جوانی کا پیریڈ، اللہ اکبر، یہ جو ہماری جوانیاں ہیں دیوانے پن میں گزرتی ہیں، ہوش ہی نہیں کہ جوانی کہاں جا رہی ہے۔ عمر کا بھی پوچھا جائے گا اور عمر کی جوانی کا بھی پوچھا جائے گا، اور جو تجھے علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ان سوالوں کا جب تک انسان جواب نہیں دے گا، اللہ کی عدالت سے اس کے قدم اٹھ نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے۔ یہ جواب دینا ہے، اور قبر میں بھی جا کے جواب دینا ہے، حشر میں جا کے عمر کے بارے میں سوال، جوانی کے بارے میں سوال، علم کے بارے میں سوال، عمل کیا کیا، اور مال کے بارے میں سوال، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، یہ سوال وہاں ہوں گے۔ اور قبر میں 3 سوال، رب کس کو بنایا تھا، کون تھا تیرا رب، رہنما اور رہبر کس کو بنایا تھا، کس کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتا رہا، اللہ اکبر، انڈیا کے فیشنوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتا رہا، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتا رہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے زندگی گزاری تھی؟ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تیرا رب کون تھا؟ دکان کو، فیکٹری کو رب سمجھا ہوا تھا، یا وہ رب تھا جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے؟ پوچھنا ہے رب کون ہے، کون ہے جس کو تو نے رب بنایا، تیرا رب کون تھا، تیرا رسول کون تھا، اور تیرا دین کیا تھا۔ دین زندگی کا دستور، زندگی کا نظام، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ وفا کر کے زندگی گزارنا، یہ زندگی، یہ دین ہے انسان کا، جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دین بنایا ہوا کس کو؟ کاروبار کو، ہم نے دین بنایا ہوا سیاست کو، ہم نے دین بنایا ہوا ہے شہرت کو، ہم نے دین بنایا ہوا ہے چودر کو، ہم نے دین بنایا ہوا ہے عیش کو، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جھوٹے دین ہے، یہ باطل دین ہے۔ سچا دین وہ ہے
اللہ اکبر، جس کے اندر اللہ کی بندگی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، سچا دین وہ ہے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی بندگی کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، اور کیسی بندگی کرنی چاہیے؟ جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دین ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس زندگی کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو جانچا جا رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میں جس حال میں بھی ہوں، مجھے جانچا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری گرافنگ ہو رہی ہے، میری چیکنگ بھی ہو رہی ہے، اور میری گرافنگ بھی ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کیا ادھر رکھ دو، یہ کیا ادھر لگا دو، یہ کیا ایسے لگا دو، یہ کیا ایسے لگا دو۔ اور روز شیٹ بنتی ہے، 4 شیٹ بنتی ہے روز، نیکیاں اتنی، برائیاں اتنی، اور نیکی کے اندر یہاں پہنچ گیا اور برائیوں کے اندر یہاں پہنچ گیا، نیکی کے اندر نیچے چلا گیا، برائیوں کے اندر اوپر چلا گیا، یا برائیوں کے اندر نیچے چلا گیا، نیکیوں کے اندر اوپر چلا گیا۔ یہ روزانہ شیٹ بنتی ہے، اور ہفتہ وار بھی بنتی ہے، ماہانہ بھی بنتی ہے، سالانہ بھی بنتی ہے، اور پوری زندگی کی بن کے بھی انسان کے سامنے آ جائے گی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، یہ ہے تیری زندگی کا کرتوت اور تیری زندگی کا سب کیا دھرا، یہ تیری زندگی کا کچا چٹھا، یہ تیرے سامنے ہے، پڑھ لے اور اپنا فیصلہ کر لے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے آج یہی حساب کر لو، میں کہاں کھڑا ہوں، نفس کا محاسبہ کر لو، اور آج تو خود حساب کرے گا، تو خود حساب کرے گا، کر لے، اور جو یاد آ جائے اللہ معافی دے دے۔ یہ دن ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، جن گھڑیوں اور جن دنوں اور جن راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی اور خلاصی اور آزادی کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اس کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، اس کو میں نے جہنم سے آزادی اور خلاصی دے دی، اس کو جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا۔ وہ پروانے دے رہا ہے، ان دنوں میں اس سے پروانہ لے لو۔ اور اس مہربان نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ دن ہے اللہ سے جنت مانگنے کے، مانگو اللہ سے جنت، مانگو اللہ سے جنت، مانگو اللہ سے جنت۔ اور زندگی جیسی بھی گزری ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو خلوت میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے 2 آنسو گرا لے، 2 آنسو گرا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے خوف سے، شرمندگی اور ندامت سے تیری آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک جائیں، اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور ساری زندگی کے گناہوں پہ قلم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ ان دنوں میں محاسبہ کیجیے، اور اصلاح جو ہے یہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اندر سے اندر سے اندر سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ سنور جائے، سدھر جائے، بن جائے، ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ سوچ بھی غلط، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، ہاتھ غلط پکڑتے ہیں، پیٹ غلط چیز کو اپنے اندر ڈالتا ہے، اور انسان کی ساری قوتیں غلط سمت میں جاتی ہیں اگر دل بگڑا ہوا ہے۔ اس دل کو درست کرو، اس دل کی اصلاح کرو۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ اس دل میں ایمان اتارو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لوگوں نے فرما برداری شروع کر دی، انہوں نے کہا مومن ہو گیا، فرمایا ابھی مومن نہیں ہوئے، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ اس دل میں ایمان بساؤ، اس دل میں ایمان بساؤ، اس دل میں علم اتارو، اور اس دل میں اللہ کی محبت اتارو۔ اس کی اصلاح ہوتی ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اور آخرت کی فکر اور شوق کے ساتھ، آخرت کی لگن اور آخرت کی فکر کے ساتھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول هذه الامہ، اس امت کا پہلا طبقہ صحابہ کا طبقہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرین بالجنہ، اصحاب بدر، اللہ اکبر، انصار اور اصحاب بیعت الرضوان، یہ جو امت کا پہلا طبقہ ہے، اس کا سدھار، اس کا سنوار، اس کا بناؤ، ان کا سنورنا سدھرنا کس چیز سے ہوا؟ دو چیزوں سے۔ صلاح اول هذه الامہ بالزہادۃ والیقین، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو زہد نصیب فرما دیا، اور دوسرا اللہ نے ان کو یقین نصیب فرما دیا، اللہ کی باتوں کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اس بات کا یقین کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کا محتاج ہوں اور کل میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، اس چیز کا یقین۔ اور یہ دنیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس یقین نے ان لوگوں کو سنوار دیا تھا، دنیا میں دل لگایا ہی نہیں۔ اور یہلک آخرها بالبخل والعمل، اور اس امت کے پچھلے طبقے کا بگاڑ، ان کا بگڑنا اور ان کا برباد ہونا، ان کی بربادی اور بگاڑ ہوگا تو کس چیز سے؟ بالبخل والعمل۔ ایک تو فرمایا العمل، اس دنیا میں جینے کی لمبی امیدیں، لمبے پلان، لمبے منصوبے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، طول العمل ویلہہم العمل۔ اللہ اکبر، اس لمبی امید نے ان کو غافل کر دیا، اور اس لمبی امید نے ان کو آخرت سے بالکل نچت کر دیا کہ انہوں نے آخرت کی فکر ہی نہیں کی۔ اور دنیا کے معاملے میں لے لو، اور جو آ گیا ہے بند کر لو، اسے لاکر میں رکھ دو، اسے زمین کے اندر دفن کر دو، زمین میں انویسٹ کر دو۔ اللہ اکبر، بخل، لمبے منصوبے اور بخیلی اور طمع اور بخل، یہ ہے شح۔ اس دل کو شح سے پاک کر لو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ شح جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اس شح سے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اندر سے اصلاح کرو، ایک تو کبر نکالو، دوسرا حسد نکالو اپنے آپ سے، اور تیسرا شح نکالو۔ اس دل کو ان چیزوں سے پاک کر دو، اور دماغ کو بھی ان چیزوں سے پاک کر دو۔ اور میرے بھائیوں، روز اپنا محاسبہ کیا کرو، اور روز اپنا کھاتا کلیئر کیا کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے دھونے دھو لیں، اپنے دھونے دھو لیں۔ آج بڑا آسان ہے، آج بڑا آسان ہے، خدا کی قسم۔ انسان دو آنسوؤں کے ساتھ دفتروں کے کالے دفتروں کے دفتر دھو سکتا ہے، لیکن اس دن حدیث میں آتا ہے کہ لوگ روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، لوگوں کی آنکھوں سے خون بہے گا، لوگوں کی آنکھوں سے خون بہے گا، لیکن پھر بھی دھونے نہیں دھونے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو، سنت کے مطابق بناؤ، اپنے علم کو درست کرو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، اور دنیا کے ضروری علم کے ساتھ آخرت کا علم حاصل کرو، جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے رسول کی معرفت ہو، اور اس علم کی معرفت ہو جس سے انسان کی آخرت بنے، جنت بنے، جس میں اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمایت ملے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔